जान लो और तुम्हारे जितने इत्तेहादी हैं ये सब लोग इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। 4 साल हर किस्म की ने हमारे पर हमला किया है, हर हमले का मेरे पास तोड़ है। सरदारी साहब तुम अकेले पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। मैं भी खिलाड़ी बन चुका हूँ, खेलना जानता हूँ इनके साथ। जब भी ये बोलते हैं बेहूदगी पे उतर आते हैं। वेल डन चौधरी निसार भाई, यू हैव कम टू माई एक्सपेक्टेशंस। बदबूदार इनकी रेपुटेशन है। अगर हमें आप धमकियां देते हो तो यहाँ चूड़ियां नहीं पहनी। इस हुकूमत का एक एक मिनट कौम पे भारी है, इससे न तवक्को की जा सकती है न उम्मीद की जा सकती है। मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। नाज़रीन, आपने जो चीज़ें देखी, इल्ज़ामात के जवाबात, ये वो राग है जो पिछले 5 साल से हम सुनते आए और इसमें करप्शन सर फहरिस्त रहा। दोनों पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ प्राइमरली फीचर करती हैं, एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाती रहीं। इन करप्शन के इल्ज़ामात में था क्या? इसकी कहानी अगर हम शुरू करें मैनिफेस्टो से और पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो देखें 2008 का, तो उसमें करप्शन का लफ्ज़, सिर्फ करप्शन का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और करप्शन मिटाने के हवाले से 2008 के पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई पॉलिसी नहीं दी गई थी। और करप्शन का लफ्ज़ जहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो भी गंदम के स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स रखने के हवाले से और उस प्रोसेस में जो करप्शन होती है उसको ख़त्म करने के हवाले से था। ये तो था पीपल्स पार्टी का मंशूर जो वोट लेके आई और करप्शन मिटाने का उन्होंने कोई वादा आवाम से अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया गया था। अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालें उनके इत्तेहादी जमात MQM की तरफ, तो MQM के मैनिफेस्टो में भी हमें सिर्फ एक दफ़ा करप्शन के लफ्ज़ नज़र आता है और उसमें जो एक पैराग्राफ है उसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे कि जो एंटी करप्शन बॉडीज़ होंगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ होंगी, फेडरल और प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के दफ्तर होंगे, उसमें सीनियर और डेडिकेटेड सरकारी अफसरान को लगाया जाएगा और जो नुमाइंदे होंगे वो इन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। ये MQM का 2008 का मैनिफेस्टो था। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मैनिफेस्टो पे नज़र डालें तो यहाँ पे हमें बाकायदा एक पैराग्राफ नज़र आता है करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के नाम से, और जब इसमें हम देखते हैं तो इसमें एक जहाँ और चीज़ें इन्होंने की, चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, डिस्ट्रिक्ट ओम्बड्समैन के इन्होंने दफातर बनाने थे, वहाँ इस मैनिफेस्टो में बात थी कि फ़ौजी और जुडिशरी उनको भी अकाउंटेबिलिटी के प्रीव्यू से खारिज नहीं किया जाएगा। ये तो थी मैनिफेस्टोज़ की दास्तान और इससे बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो यकीनन करप्शन मिटाने के लिए आवाम से वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। MQM ने बिल्कुल इसका जिक्र किया और MQM इत्तेहादी पार्टी रही है। इल्ज़ामात लगते रहे और आज बहुत जोशीले दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े एंथुसियास्टिक पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब असेंबली से दोनों का ताल्लुक़ है। ज़हीम कादरी साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और MQM से मियां अतीक साहब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं MQM के, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब, शुरू में आपसे करता हूँ। इल्ज़ामात की बौछार आपके ऊपर होती रही और फिर आप निकलते आए इन सारे इल्ज़ामात से, कोई साबित नहीं हुए। आपने तो वादा भी नहीं किया था करप्शन मिटाने का, तो फिर आप इतने ज़ेर-ए-ताब क्यों आते रहे? अरशद, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये जो करप्शन की बुनियाद है और करप्शन की जो बैकग्राउंड है, अगर पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम चलता रहता और लोग अपने अवाम के ज़रिए मुंतखब होकर असम्बली में आते रहते तो शायद ये जो करप्शन का आज बोलबाला और करप्शन की बहुत बातें सुनते हैं इस हद तक ना होती। जहाँ तक अब सियासतदानों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ सियासतदान तो करप्शन में आटे में नमक के बराबर है, लेकिन जहाँ तक अब जजेस, जनरल्स, जर्नलिस्ट और ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमेशा सियासतदानों की करप्शन के हवाले से प्रोग्राम भी हुए, बातें हुई। क्योंकि हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम अकाउंटेबल हैं, हम सामने आते हैं, हम पे उंगली उठाना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन गुजारिश ये है कि करप्शन की जो कहानी है और करप्शन के जो मामलात हैं सियासत के अंदर, ये करप्शन 1985 के बाद पॉलिटिक्स में शुरू हुई और इसकी बुनियाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। अदरवाइज 1985 से पहले करप्शन सियासत में नहीं होती थी। और आप देखिए कि उसके बाद जिस अंदाज शौकत बसरा साहब, आपके मैनिफेस्टो में करप्शन के खात्मे के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी 2008 का, अगर आपका पार्टी मैनिफेस्टो उठाया जाए, और आप अब ये बात कर रहे हैं कि 1985 से बुनियाद थी, तो आपने अपनी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शामिल की थी ऐसी कोई चीज़? अरशद, आपने खुद पढ़ा अभी कि करप्शन के हवाले से जो आपने अभी लफ्ज़ पढ़ रहे थे, गुजारिश ये है कि हमने उसके लिए अमली इक़दामात क्या किए। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लक है,
پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج تک ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بی بی صاحبہ یا صدر پاکستان اسمبلی زرداری صاحب آج تک مجھے بتا دیں کہ سوائے فلمی سٹوریز کے، فلمی ڈائیلاگ کے یا سوائے خالی خولی باتوں کے کسی عدالت کا ورڈکٹ مجھے بتا دیں کہ ہمارے خلاف آئے. اور میں یہ بار بار یہ بات کہوں گا کہ تمام سیاستدانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے الزامات کی بجائے، میرے پاس آج ثبوت ہے، میں یہ مناظرے کے لیے چیلنج دیتا ہوں زعیم قادری صاحب کو بھی، اور ٹائم چونکہ وقت بہت کم ہے، 1 to 1 پروگرام کر لیں کہ ہمارے اوپر یہ بھی چیزیں لے آئے. میں لے کے آیا ہوا ہوں کہ آپ الزامات مت لگائیں. اگر پاکستان کی ہسٹری میں سیاستدانوں کے اوپر ورڈکٹ آیا ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے 2 فیصلے آئے ہیں، جو PILD 2001 سپریم کورٹ ہے جس میں شوکت برسا صاحب اس پہ جائیں گے. لیٹس ٹیک دی ڈیبیٹ فارورڈ. میاں عتیق صاحب، آپ حکومت کے اتحادی رہے ہیں پچھلے 5 سال میں، اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ناراضگی کا سلسلہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. تمام آپ کی لیڈرشپ لندن روانہ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی وہاں ملاقاتیں کریں گی. کیا سلسلہ ہے، کیا خبر آپ دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا حکومت سے کوئی راستے علیحدہ ہو رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، دیکھیے، اصولی موقف جو ہیں وہ جہاں تک ہماری رابطہ کمیٹی کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا تعلق ہے، الطاف بھائی سے اگر ہم اس کو منسلک کریں تو ہمارے اصولی موقف شروع سے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. جہاں تک آپ نے ابھی یہ کہا کہ ہماری قیادت لندن جا رہی ہے، تو اکثر ہم لوگ لندن جاتے رہتے ہیں، ہماری رابطہ کمیٹی بھی جاتی رہتی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ابھی چند دن پہلے الطاف بھائی نے راولپنڈی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف بھائی نے خطاب کیا. اس سے ایک دن بعد ہی لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس میں الطاف بھائی نے خطاب کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن حکومت پہ کرپشن کے الزامات، ٹھیک ہے وہ آپ نے کلیریفائی کر دیا، حکومت پہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے. آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکومت آپ کی صحیح چلتی رہی، آپ کی اتحادی جماعت، یا واقعی دال میں کچھ کالا رہا ہے ان 5 سالوں میں؟ دیکھیے، جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پچھلے 5 سال سے جب سے یہ حکومت شروع ہوئی ہم اتحاد میں شامل ہیں، لیکن کرپشن میں شامل نہیں ہیں. کرپشن میں شامل نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. زعیم قادری صاحب، دیکھیے وہ بھی ابھی جیسے اتحادی ہونے کے ناطے آپ نے الزام تو لگا دیا کہ کرپشن میں حصہ نہیں لیا آپ نے، لیکن دال میں کچھ کالا نظر آیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے تو حصہ نہیں لیا نا. دیکھیے، میرے سامنے کافی ہے، میرے سامنے دال نہیں ہے. So I can't say this کہ دال میں کوئی کالا ہے. آپ کافی انجوائے کریں تب تک ہم That's what you think. آپ کافی انجوائے کریں. کہوں گا کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ کم از کم ثبوت کے ساتھ بات کریں. بالکل اسی پہ آتے ہیں. آج میں ثبوت ساتھ لے کے آیا ہوں. Very right. میں fully endorse کرتا ہوں. بسرا صاحب کہتے ہیں کہ 1985 میں جو بنیاد ڈالی گئی وہ میاں نواز شریف صاحب نے کرپشن کی بنیاد ڈالی، اور بال آپ کے کورٹ میں. دیکھیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود مشہور ہو جائے نا کسی کام کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو سوال کر دیا جائے. جو آپ نے انٹرو دکھایا اس میں ایک بھی خبر کسی اور کی نہیں تھی، وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کی تھیں. اور اگر 85 کی یہ بات کرتے ہیں تو کیسز تو کوئی بھی اس وقت بھی ایسی بات کوئی نہیں سامنے آئی تھی. بہرحال ذوالفقار علی بھٹو پر بھی سیمنٹ، چینی اور آٹا کے پرمٹ بیچنے کے الزامات تھے. وہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ اس زمانے میں جو MNAs اور MPs تھے وہ کیا کر رہے تھے. عرض صرف یہ ہے کہ کرپشن کا فنامنا ثبوت کے ساتھ بات کریں. قادری صاحب، میں بسرا صاحب اس طرح کھڑے ہو جائیں، پھر ڈائیلاگ نہیں بولنے دوں گا. ڈائیلاگ ایسے نہیں بولنے دیں گے. میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس آپ کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ چوروں کا آپ ایک ڈاکو کے ساتھ آگے وہ شخص جو ساری زندگی آپ کے پاس. ایک منٹ، شوکت بسرا صاحب، زعیم قادری صاحب، ایک منٹ. شوکت بسرا صاحب، زعیم قادری صاحب، ایک منٹ. ایسے بات نہیں چلے گی، ایسے بات نہیں چلے گی، ایسے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اپنی باری پہ گفتگو کریں اور جو پوائنٹ آف ویو ہے سب کا ہم اچھی طرح سے سن سکیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پارٹی مینیفیسٹوز، اس میں کرپشن کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کی کیا پالیسیز ہیں. اور ڈیبیٹ کو آگے چلتے ہوئے میں اپنے معزز پارلیمنٹیرینز اور اپنے گیسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اپنی باری پہ بات کر لیں تو ہم سب کو زیادہ بہتر طرح سے سمجھ بھی آئے گی اور لاجیکل آرگومنٹ ہم آگے لے کے بھی چل سکتے ہیں. زعیم قادری صاحب، الزامات آپ کی پارٹی لگاتی رہی پیپلز پارٹی کے اوپر پچھلے 5 سال میں. کون سا ایسا کیس ہے جس کے ایویڈنسز ہیں اور جس میں کرپشن ثابت ہوئی ہو؟ لیکن یہ حج اسکینڈل میں کیٹیگوریکلی کرپشن ثابت ہوئی، اور صرف کیسز کی بات نہیں ہے. جو
स्टेटिस्टिक्स आए हैं पूरी दुनिया के, उसमें जो पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है पिछले 5 सालों में वो आपके सामने है। पहले हम पता नहीं 38वें के 39वें नंबर पे थे, अब हम 7वें या 6वें नंबर पे। तो ये एक एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड प्रिवेल कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, और वो एटीट्यूड पोर्ट्रे कर रहा है इस मुल्क के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। एक मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट में 4 करोड़ रुपया बरामद होता है और वो कहते हैं कि मुझे इल्म ही नहीं है कि वो पैसे किधर से आ गए। अब आप कल इनके वजीर आजम साहब के और उनके दोनों साहबजादगान के, उनकी बेगम के अकाउंट सीज हो गए। वो क्यों हुए? उसमें एफिडेंट केस है, उसमें दीगर मामलात हैं। हज स्कैंडल में क्या हुआ, NICLC केस में क्या हुआ, OGDC के केस में क्या हुआ। तो ये चीजें रोजे रोशन की तरह अय्या हैं, वक्त के गुजरते गुजरते ये चीजें सबके सामने आती चली जाएंगी। और जहां तक ताल्लुक है एटीट्यूड का, तो वो एटीट्यूड प्रिवेल ये कर रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके फैसलों को पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। जो इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको किसी खाते में नहीं लाया जाता, उनको कन्फ्रंट कर दिया जाता है कि ये कभी नीचे से डेविएट कर दिया जाता है। जो फैसले किए जाते हैं उनको फैसले करवाने वालों को जबरन तब्दील कर दिया जाता है। तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता तोड़ चढ़ जाएंगी। सबको इल्म है इस बात का कि इस मुल्क की फाइनेंशियल फिजिकल सिचुएशन में जो इनकॉम्पिटेंस, करप्ट और डिसऑनेस्ट एटीट्यूड इस बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने प्रिवेल कराया है, वो तारीख का एक दरख्शा तो नहीं, गिनौना तरीन बाब है। पूरी दुनिया आज हम पे हमारा मजाक उड़ा रही है। आप ट्रेड डेफिसिट देख लें, सही। आपने 5-6 चीजें आपने लिस्ट की। मैं हुकूमती इत्तेहादी पार्टी MQM से भी उनका वर्जन लूंगा। मियां अतीक साहब, आप तो हुकूमत में साथ रहे, जितनी चीजें ज़हीम कादरी साहब ने लिस्ट करवाई, क्या आप एग्री करते हैं कि ये सारी चीजें जो थी एलिगेशंस ऑफ करप्शन ये सही हैं? कोई शक नहीं, माशाल्लाह ज़हीम कादरी साहब काफी रवानगी से बोलते हैं। मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि इन्होंने रवानगी में बहुत सी बातें कह दी, तो ये किन कोर्ट्स में गए, इन्होंने कितना फॉलो अप किया, उसके रिजल्ट में आज तक क्या हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। देखिए यहां मैं एक बात वाज़ेह करता चलूं सर, IPP केसेस में हम गए, क्या रिजल्ट निकला, रेंटल पावर में हम गए, ख्वाजा आसिफ साहब की रिट आपके सामने है। देखिए जिस केस में बात ये साहब, ये देखिए आप कहते हैं ना फैसला आएगा। मैं यहां एक बात बताता चलूं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि अल्ताफ भाई ने हमेशा जो बात की है वो निजाम को दुरुस्त करने की बात की है। MQM हमेशा जो कहती आई है लॉज आर देयर, लॉज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है पूरी मुल्क को, कौम को बिलखसूस, जब हम बात करते हैं करप्शन की, तो करप्शन कौन करता है, करप्शन कौन करेगा, किसके बस में है, करप्शन करने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं, वो पूरे मुल्क के सिर्फ 2% आवाम हैं। ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं कि आप भी हुकूमत में रहे हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इन कवानीन को इंप्लीमेंट करें, तो क्यों नहीं आपने इंप्लीमेंट किया? सर वही तो मैं कह रहा हूं, देखिए वो इंप्लीमेंट जहां पर जरूरत है इंप्लीमेंट करने की वहां इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वहां इंप्लीमेंट हो रहे हैं जहां है। राइट। शौकत बसरा साहब जी, शौकत बसरा साहब, आपने लिस्ट सुनी, काफी लंबी लिस्ट गिनवा दी है ज़हीम कादरी साहब ने, जिसमें हर स्कैंडल का जिक्र भी किया है, एफिडेंट केस का जिक्र भी किया, रेंटल पावर का जिक्र भी किया। आपके पास कुछ सबूत हैं कि क्योंकि आप कई दफा इल्जामात लगाते रहे नून लीग के ऊपर, इनको बैकअप कैसे करते हैं, या कि ये सिर्फ सियासी इल्जामात हैं? अरशद, ना खंजर पे कोई दाग, ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। शेर गलत है। मैं ज़हीम से एक बात कहूंगा, शेर गलत है। दरमियान में मैं बोला नहीं, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। गुजारिश ये है कि मैंने जो आपको बात कही थी, मैं विद प्रूफ बात करें ना, ये डायलॉग हज करप्शन में, उनकी बातों का जवाब मैं दे लूं पहले। हज करप्शन में क्या कोई करप्शन, हामिद सईद काज़मी साहब एक्विट होके बाहर आ गए? हम लोग रिकॉर्ड के साथ, चूंकि इनके खिलाफ जब चीफ जस्टिस 17 सितंबर को नहीं होंगे, मैं इनके खिलाफ जाऊंगा अदालतों में और इनके खिलाफ जो केसेस पड़े हैं वो समाप्त करवाऊंगा। जब अदालतें, अभी इसलिए नहीं जाता, जब अदालतें चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर, वकील देखकर इंसाफ देंगी, तो इंशाल्लाह 17 सितंबर को जाऊंगा। और मैं एक लिस्ट आपको गिनवा दूं जरा, ये अभी जिनको हाजी लक साबित करने पे तुले हुए हैं, इन्होंने हमारी सियासत में गंद डालने वाले मियां साहब हैं। हमारे ऊपर कोई क्या होता है, और ये इनको पता है जो ये जद्दा से बन के आ गए हैं, इनकी कोई जाहिलाना गुफ्तगू। अच्छा सुने ज़हीम कादरी साहब जरा सुन लीजिए, वो कहते हैं ना शक्ल मोमना और करतूत, अब मैं नहीं कहूंगा। गुजारिश ये है
کہ ज़हीम कादरी साहब आप लोगों ने, और इतने ट्रेंड हैं और इतने आर्टिस्टिक हैं करप्शन के अंदर, जैसे प्लास्टिक सर्जन खूबसूरती के साथ नैन नक्श बदल देता है ना। आप ये देखिए कि इन लोगों ने, अभी ताजा तरीन वारदातें बता देता हूं, 32 अरब रुपया, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहा हूं, ये सस्ती रोटी के अंदर इन्होंने करप्शन की, और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि वो माल किस किस ने खाया और किधर गया, ये बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, लैपटॉप में बाद में आऊंगा। नंबर 2, ये अभी जंगला बस सर्विस जो इन्होंने चलाई है, यहां पर लोग गंदा पानी पीने से लाहौर से मर रहे हैं, वो 70 अरब का मंसूबा है, जो ये कहते हैं 40 अरब का है, 27 अरब उसकी चले आप 27 अरब कह लें, 27 अरब रुपया 14 किलोमीटर की सड़क, 1 किलोमीटर 1 अरब का बनता है। भाई आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें ना, मुझे बताएं, अपने जवाब तो दे लें आप। ये भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, सुन ले, कोई तो कोर्ट ले जाए, हम कोर्ट गए हैं, आप जो सबूत के साथ है। और फिर अभी एक और बात बताऊं, और इतना बड़ा कब्जा ग्रुप है पंजाब हुकूमत के अंदर, जिसको हेड मियां शहबाज शरीफ साहब करते हैं और हमजा शहबाज करते हैं। मैं दरमियान में ना बोले, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। आईकॉन वैली है रायवेंड के बिल्कुल साथ, ख्वाजा सरमद उसके ओनर हैं, वहां पे हनीफ अब्बासी साहब, आबद शेर अली और हमजा शहबाज शरीफ ने बाकायदा कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प कर चुके हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके बाद मैं एक और बात आपको अर्ज करूं, सबसे बड़ा फ्रॉड इनका एलडीए के अंदर ये 2096 प्लॉट हैं, ये आप जरा सुन लीजिएगा। ये एलडीए के अंदर ये रिपोर्ट है मेरे पास, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, सफा नंबर है उसका 175। 2096 प्लॉट हैं ये, अगर आपका कैमरा दिखा सकता तो दिखा दें, जो कि 21-22 अरब के बनते हैं, जो इन लोगों ने फाइलें गुम करके दूसरे लोगों के नाम ट्रांसफर करवा दिए, हमजा शहबाज शरीफ ने और मियां साहब बाकायदा ऑडिटर जनरल रिपोर्ट मेरी कोर्ट में जाएं यार, और क्या? हाँ, कोर्ट में जाएंगे, मैं यही बात आपको कहने लगा हूं। कोर्ट में हमारे खिलाफ आप गए, आपने 3 केसों का नाम लिया, हज करप्शन केस का, रेंटल पावर केस का, और दूसरा आपने एक केस मुझे बता दीजिए जिसमें हमारे खिलाफ जजमेंट आई हो, आपके खिलाफ बकायदा रोजे रोशन की तरह यार, रेंटल पावर यार, असगर खान आपने उसको वजीर आजम बना दिया कि आपकी जान छूट जाए, जजमेंट आई तो आप जाए कोर्ट में, आप इन्वेस्टिगेट करें ना, ये वादा करता आप इन्वेस्टिगेट करें। बतौर शौकत बसरा मैं इनके खिलाफ 17 सितंबर को जब मौजूदा इन्वेस्टिगेट करना, मैं बतौर शौकत बसरा दवाइयां बेचनी बंद करें, कोर्ट में जाऊंगा, और इनके काले करतूत जो इस हुकूमत के अंदर। अच्छा शौकत बसरा साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। आपने जो एलिगेशंस बताई हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़हीम कादरी साहब से जब ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएँ तो इन पे जवाब भी और उनका मौक़िफ़ भी जाने। ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं या इनमें वाकई कोई हकीकत है? इलेक्शंस करीब हैं, सियासी इल्ज़ामात पिछले 5 साल भी रखते रहे, क्या ये उसी का एक तसलसल है? और अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है तो ये कितने सीरियस हैं? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शौकत बसरा साहब ने तकरीबन 130 अरब रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो कि ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई इसमें से कुछ हुई हैं, उनका भी जिक्र किया। और इस पे इन्होंने कहा कि 32 बिलियन रुपए जो सस्ती रोटी के थे वो शायद तंदूरों में झोंक दिए गए। बस सर्विस पे 70 अरब की उन्होंने फिगर दी, ज़हीम कादरी साहब ने कहा नहीं 27 अरब रुपया इस पे खर्च हो रहा है। फिर एलडीए के 296 प्लॉट्स का भी जिक्र है, जिस पे उन्होंने ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तकरीबन 21 से 22 अरब रुपए की माली बेज़ाब्ती हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। ज़हीम कादरी साहब, बड़ी वाज़ेह बात है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कैटेगोरिकली कहा कि इस बार पंजाब में पिछले अदवार से 38% करप्शन कम हुई। हमारे जितने भी पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट थे बशमूल कम हुई। या भी आवाज आई है लैपटॉप की, कम हुई, इसका मतलब मानते हैं कि देयर इज करप्शन। कम हुई ना, बात समझे भाई, पिछले अदवार से कहा है, पिछले अदवार से 35% करप्शन कम हुई है। हम भत्ता नहीं लेते हैं भाई, हम कराची में हम कराची की तरह भत्ता नहीं लेते हैं, हम लोगों के सिर पर बंदूक रख के पैसे नहीं लेते। आज के प्रोग्राम को रखे वो आपके साथ मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा, करने में हाजिर हूँ, जब मर्जी कर ले। और पूरी तमाम गवर्नमेंट जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट थे, इसमें लैपटॉप, इसमें फीस स्कॉलरशिप, शौकत बसरा साहब, लेट्स हियर ज़हीम कादरी साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड, फिर हम आगे डिस्कस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उनको बाकायदा चेक किया और उसके बाद उनको क्लीन चिट दी। कोर्ट में वो चैलेंज हुए जहां पे वो उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, जिन्होंने चैलेंज किया था। उसकी कॉस्ट मिली, उसकी इनकमेंट कॉस्ट बाकायदा वही थी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस लोगों को दी जाती है, सबके सामने। आप कोर्ट जाइए, इन्होंने एलडीए की बात की, जाइए कोर्ट,
ان کا آڈیٹر جنرل جو وہاں لگا ہوا تھا اس نے باقاعدہ ہم نے فائنینشلی اس 21 ارب روپے کا حساب واپس کیا ان کو اور انہوں نے وہ رپورٹ واپس بھی مانگی. یہ اس کی اگلی گفتگو نہیں کرتے, وہیں پہ رک جاتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اگر یہ بات ڈیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آج جو کرپٹ اور ڈس آنرڈ ایٹیٹیوڈ فیڈرل گورنمنٹ کا چل رہا ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے اور اس ملک کے فائنینشیل فزیکل ڈیٹ کا اور ڈیفیسٹ کا جو ذمہ دار ہے اور جو اس ملک کے میکرو ایشوز کا ذمہ دار ہے وہ آج ایک صوبے پر یہ بندوق رکھے ہوئے ہے کہ آج سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا ایک منٹ میاں عتیق صاحب, تینوں صوبے اور مرکز جہاں پہ خربوں روپیہ صرف ایک شخص زین قاضی صاحب I think you have clarified your point. میاں عتیق صاحب کلین چٹ کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ ان کو کلین چٹ ملی. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کلین چٹ کس نے دی اور کیسے ملی؟ انہوں نے ہمارے ڈاکیومنٹس منگوائے, نہیں وہ ملی کیسے, دیکھے اور یہ کہا کہ اس پروجیکٹ میں کسی قسم کی کوئی زین بھائی یہ بتائیے کہ اس کی بیسس کیا تھی, وہ کس طریقے سے, that was all organized and planned. To every document in this country, they picked it up, they checked it, and they said that there is no discrepancy. ارشد صاحب یہ بولتے ہی جاتے ہیں, بس یہ دیکھیں. اچھا زین قاضی صاحب ایک منٹ, شوکت بسا صاحب ایک منٹ, آپ اپنے حساب پہ جواب دیجئے. زین قاضی صاحب ایک پوائنٹ کر رہے ہیں ساری بات کو. ایک صحافت کے اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے, سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے ایک پوائنٹ اٹھایا شوکت بسا صاحب نے کہ 32 کیسز ہیں جن پہ اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اسٹے آرڈرز ہیں وہ کدھر ہیں بتائیں, نام بتائیں کیسے. جی شوکت بسا صاحب کون سے اسٹے آرڈرز ہیں؟ ہوائی گفتگو نہ کریں. اور اسٹے آرڈر جو ہے وہ لیگل رائٹ ہے ہمارا. اگر وہ کوئی بھی اسٹے ملا ہوا ہے that is legal right. نہ شوکت بسرا کمنٹ کر سکتے ہیں نہ میں کمنٹ کر سکتا ہوں. جن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے, نام بتائیں کیسے. اس بات پہ نیکسٹ پروگرام رکھ لیں. کون سے 32 کیسز ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کون سے ہیں. بتائیے. ان کے اوپر ریفرنس وہ بھی ہم نے نہیں بنائے تھے, ان کی کرپشن کے ریفرنس پرویز مشرف حکومت میں بنے, اور ہمارے خلاف جو کیسز تھے وہ میاں نواز شریف صاحب نے پوری قوم سے مانگی پاؤں میں پڑ کے زرداری صاحب کے. وہ 32 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جن میں مری سے پنڈی کا روڈ کا سڑک جس میں انہوں نے کمیشن کھایا, کیونکہ یہ انتہائی ٹیکنیکل چور ہیں, میں نے وہ پہلے بتایا ہے, اتنے آرٹسٹک کرپشن کرتے ہیں. وہ 32 کیسز پلس میں اصغر خان کیس کا فیصلہ تو بھی آیا ہے, جنہوں نے فوج کو نہیں چھوڑا, عوام کو کیا چھوڑیں گے. اچھا ویسے شوکت بسا صاحب یہ بات تو زین قاضی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, کمیشن تو آپ نے بنانا تھا اس ججمنٹ میں جو آیا تھا, تو آپ کی حکومت نے کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں ارشد سکون سے بات سن لیں. جب ہم لوگوں نے تمام اس کے ثبوت اکٹھے کر لیے, چونکہ ہمیں ڈائریکشن کی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آپ سارے ثبوتوں کے بعد اس کو سارے منظر عام پر لے کر آئیں, تمام ریکارڈ اس کا اب اکٹھا کمپائل ہو چکا. انشاءاللہ میں نے آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں, 17 ستمبر کو جب موجودہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے, جب چیف جسٹس نہیں ہوں گے اس وقت حکومت میں, ظاہر ہم تو ایک مہینے بعد نہیں ہوں گے. پاکستان کے شہری تو رہیں گے پھر بھی یار زین قادری ہمیں آپ نہیں ہوں گے. چلے زین قادری صاحب, شوکت بسا صاحب, لیٹس ٹیک دا ڈیبیٹ بٹ فارورڈ, کیونکہ یہ وہ الزامات کی فہرست ہے جو کہ پچھلے 5 سال میں ریپیٹ ہوتی رہی. بالکل, آڈیٹر جنرل کی رپورٹس اگر وفاقی حکومت کی نکالی جائیں تو اس میں بھی کافی ساری ہیں, میں خود دیکھتا رہا ہوں, پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوتی ہیں. میں سوال ایک اور جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا, مینیفیسٹوز کے حوالے سے, منشور کے حوالے سے. نئے منشور آپ کی پارٹیوں کے بن رہے ہیں, کرپشن کے سارے طریقے بھی آپ کے سامنے واضح ہیں کہ کس طرح الزامات لگتے ہیں, لوپ ہولز اس سسٹم میں کدھر ہیں. تو جو نئے مینیفیسٹوز آ رہے ہیں, جب آپ نئے الیکشنز میں جا رہے ہیں, ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے منشور میں اس حوالے سے کیا چیز لے کے آ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں, اور میاں عتیق صاحب آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. میرے پاس ایم کیو ایم کا 2008 کا مینیفیسٹو, اس میں صرف ایک پیراگراف ہے جس میں آپ نے کرپشن کے خاتمے کا ذکر کیا ہوا ہے. اب اگلے الیکشنز آ رہے ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے الزامات لگتے رہے, صرف الزامات تک بات رہے گی یا مینیفیسٹو میں آپ کوئی ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, کوئی قوانین ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ کرپشن کے حوالے سے آپ کے مینیفیسٹو میں کیا ہوگا. دیکھیں, اس وقت ساری قوم پریشان ہے کرپشن کے حوالے سے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو الطاف بھائی کا فکر و فلسفہ جو ہے وہ بہت واضح ہے.
الطاف بھائی نے ہر دور میں ایک بات بتائی ہے کہ کرپشن کیسے ختم ہوگی اور کون لوگ کرپشن ختم کریں گے. جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی تو کرپشن کرنے والے وہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, الزام لگانا از ناٹ انف. وہ کبھی بھی کرپشن کرنے والے خود کیسے کرپشن ختم کریں گے؟ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ جو 98% عوام ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو ایم کیو ایم کا موقف ہے, ان لوگوں کو جب تک ایوانوں میں نہیں لایا جائے گا تو ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. اب ان کو لانے کے لیے عوام کو سوچنا پڑے گا کہ عام لوگ, ڈیزرونگ لوگ. مینیفیسٹو میں آپ کیا اسپیسیفک چیزیں ریکمینڈ کریں گے جس پہ کہ آگے آ کے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے؟ آپ عوام کے پاس جا کے بتائیں کہ ہاں جی یہ 3 سٹیپس ہیں ہم اپنے مینیفیسٹو میں لا رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے. دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں سر, جب تک مانیٹرنگ نہیں ہوگی, اور مانیٹرنگ ود ان دا پارٹی بہت ضروری ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم شاید ایک کلوز ڈور پارٹی ہے, چند لوگوں کی پارٹی ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک کنبہ ہے, ایم کیو ایم ایک خاندان ہے جس میں اگر کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ خاندان اس کو پوچھتا ہے. میں یہ کہوں گا, آج معذرت کے ساتھ ایک پارٹی کے چند لوگ دوسری پارٹی پہ اگر کسی قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو کیوں اس پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ نہیں پوچھتے؟ ہمیں تو پوچھا جاتا ہے. ہماری پارٹی میں تو نظام ایسا ہے پارٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ یہ ریکمینڈ کریں گے اپنی پارٹی کو کہ یہ مینیفیسٹو کا حصہ بنا لیں اس کو؟ آلریڈی دیٹ از اے پارٹ. جی, آلریڈی کم از کم جو 2008 کا مینیفیسٹو پڑا ہے, جو عوامی ڈاکومنٹ ایک ہوتا ہے, اس میں تو ایسی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. نہیں, اس پہ جب آپ اس کے دوسری طرف جاتے ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ ایوانوں میں آئیں گے, وہ تو ہے نا ذرا اس میں لکھا ہوا کہ جب وہ وہاں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ اس طرح کی آئیں گے اور قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کا ماضی بے داغ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر کوئی الزامات ہوں گے وہ کیسے کوئی ایسا قانون بنائے گا کہ کل خود ہی اس چیز کے بیچ میں آ جائے, لیکن کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو قادری صاحب بات کر رہے تھے وہ صحیح ہے, جس پہ کہ شاید پاکستان بھر میں کوئی بھی پورا نہ ہے. سوری, شوکت بسرا صاحب. ایسا نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب, یہ دیکھیے, یہ آپ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جن کا ماضی بے داغ ہے, جو صحیح لوگ ہیں, وہ ہر جگہ اچھے, جو ہیں وہ ہر جگہ اچھے, ہر جگہ اچھے ہوں گے. شوکت بسرا صاحب, پیپلز پارٹی کا 2008 کا مینیفیسٹو, کرپشن کا لفظ صرف ایک دفعہ استعمال ہوا تھا, وہ بھی ویٹ سٹاکس کے حوالے سے. اس دفعہ مینیفیسٹو میں آپ کچھ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اب تو 5 سال کا اتنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ ملک میں کرپشن کیسے ہوتی ہے, اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے. تو کرپشن کے سدباب کے لیے اس دفعہ مینیفیسٹو میں کوئی چیز آپ لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ ارشد, دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے, اور یہ ایک اب شاید سسٹم کا حصہ بن چکا ہے. ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اسمبلی کے اندر ہم لوگ قانون سازی کرنے جا رہے تھے, باقاعدہ ہم اس کے لیے بل لے کر آئے, تو میاں اور واحد پارٹی تھی, چونکہ یہ اپنی ہی طرح کے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس میں سپورٹ نہیں کیا. اور چوہدری نثار علی صاحب جو ہمیشہ ویلن کا کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں, ہم لوگوں نے بارہا ان کے پاس گئے, آئیے بیٹھیں, اگر آپ لوگ تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, بیک ڈور چینلز کے لیے آپ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کے ذریعے ہم لوگ سب کچھ کیا. ہمیں اس کے اوپر تمام پارلیمنٹیرینز کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے. اور جہاں تک منشور کی آپ بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو سیاستدان ہیں یہ تو ان کا تو احتساب ہر 2 سال بعد 2.5 سال بعد ہوتا ہے جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. جو لوگ گندے ہوتے ہیں عوام بھی ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ تمام سیاستدان برے ہیں یا تمام سیاستدان اچھے ہیں. اچھا شوکت بسرا صاحب, ایک بڑے چھوٹی سی چیز میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جو 2002 کا مینیفیسٹو تھا اس میں تو آپ نے بڑے واضح طور پہ ذکر کیا تھا کہ جی ڈیفنس میں بھی کرپشن ہوتی ہے, اس کا بھی سدباب کیا جائے گا. کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ نے بڑی واضح پالیسی دی تھی, ایک باقاعدہ پیراگراف دیا تھا. جب 2008 کا مینیفیسٹو آیا اس میں آپ کا مینیفیسٹو بالکل سائلنٹ تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ ارشد, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس نہ تو ابھی مینیفیسٹو کی کاپی ہے. میں گزارش آپ کو یہ کر دوں کہ اس میں قطعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو کرپشن کے اوپر, تمام پارٹیز کو بھی اور میڈیا کو بھی, تمام لوگوں کو اس کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن ایک میں گزارش کر دوں, اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی ہو, جمہوریت چلے, میڈیا اپنا رول پلے کرے, ان بلیک شیپس کو سامنے لے کر آئے. اور سب سے بڑی بات,
عدلیہ جس کا ہم نعرہ لگایا کرتے کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا، میرا تو یقین مانیے کہ بہت اس بات پہ ایمان تھا۔ آپ کے تو مینیفیسٹو میں یہ چیز نہیں تھی۔ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے شوکت بسر صاحب، میری ایک گزارش سن لیں، میں آ رہا ہوں، دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف، اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ زعیم قادری صاحب، آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو میں ملٹری اینڈ جوڈیشری ان کے بارے میں تھا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کرپشن کے حوالے سے۔ باقی کسی جو دو مین سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ آج بیٹھی ہیں ان کے مینیفیسٹو میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا نہ ملٹری کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہ جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس پروونشل لیول پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی میکانزم تو ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، بٹ سٹل جو امپورٹنٹ بات ہے ویزاوی جوڈیشری اینڈ آرمی، اس کے لیے یقیناً فیڈرل گورنمنٹ ہی حصے دار ہے، اور انہی کا یہ کردار ہے کہ وہ اس کو لے کر آگے چلیں۔ خدا نے اگر ہمیں موقع دیا، اگر عوام نے ہمیں الیکٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹرانسپیرنسی ایسی لے کر آئیں گے، اور ایسا ایک یار یہ پھر وہی بدتمیزی ہو رہی ہے سر، یہ بول لیں آپ، بول لیں آپ، بول لیں آپ، بول لیں شوکت بسر صاحب آپ بولیے جی، آپ بولیے ان کو بول لیں جی، پہلے مینیفیسٹوز کی بات کریں شوکت بسر صاحب، میں آ رہا ہوں جی، میاں عتیق صاحب بات ختم کر لیں، میں آ رہا ہوں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ آپ کے نئے مینیفیسٹو میں دوبارہ اس پوائنٹ کو آپ ری ایمفیسائز کریں گے جو پارٹی کا مینیفیسٹو آ رہا ہے، کوئی پارٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ میں زعیم قادری صاحب سے اس کا جواب لے لوں، پھر آ رہا ہوں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں جی۔ زعیم قادری صاحب دیکھیں، ہم تو باقاعدہ اس وقت باقاعدہ قانون سازی اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کو بھی ہم نے مینیفیسٹو میں ڈال دیا ہے، وہ 2-4-10 دن میں سامنے آ جائے گا۔ 5 سال میں کرپشن کے حوالے سے لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی ہوئے، انہیں پلگ کرنے کے لیے مینیفیسٹو میں چیزیں دیں گے آپ؟ ان کو پلگ ان بہرحال لیجسلیشن سے کیا جانا چاہیے، اور میں پھر وہ بات عرض کروں گا کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ نے دونوں ایلائز بلا لیے تو مجھے کم از کم اتنا ٹائم تو دیں، یہ دونوں پل پڑتے ہیں اور بات نہیں سنتے۔ عرض صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس 60% حصہ ہے نا، حکومت ایک جگہ ہے، وہ تو ڈسٹریبیوٹیڈ حکومت ہے، اس وجہ سے دو بیٹھے۔ جو پروونشل ایمبٹس ہیں وہ فیڈرل ایمبٹ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس ملک کی فائنینشیل فزیکل پالیسیز، اس ملک کی فارن پالیسی، اس ملک کی ڈیفنس پالیسی، اس ملک کی ٹریڈ پالیسی، اس ملک کی تمام تر جو آئل اینڈ گیس پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اس ملک کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس ہے، اور اس ملک کی آپ مینیفیسٹو میں لے کے آ رہے ہیں سسٹمز اور لیجسلیشن پروپوز کریں گے جی۔ میاں عتیق صاحب آپس میں، اور عتیق صاحب نے تو کیٹیگوریکلی ارشد میں ایک بات واضح کرتا چلوں، apart from this کہ either it's a provincial matter اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا میٹر ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں فوج کی اور عدلیہ کی، تو فوج اور عدلیہ میں اکاؤنٹیبلٹی کا ودن دی آرگنائزیشن ایک پروسیجر موجود ہے۔ صاحب وہ تو پھر سب جگہ پہ پھر تو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، نہیں ہوگی پھر تو وہ تو سارے کہے گا کہ جی میرے پاس اپنا میکینزم ہے۔ میاں عتیق صاحب یہاں سے تو پھر ساروں کو فری ہینڈ ملے گا، یہ تو پھر سب کو فری ہینڈ ملے گا، ہر ادارہ کہے گا کہ میں کروں گا اپنی اکاؤنٹیبلٹی۔ آئین میں بھی، ہمارے آئین میں بھی اس کا ایک پروسیجر موجود ہے، صرف اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آئین میں بھی ایک پروسیجر موجود ہے ودن دا آرگنائزیشن۔ اب آپ نے اگر مخالفت، اچھا شوکت بسر صاحب آپ کے مینیفیسٹو میں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے 17 سپٹمبر کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آپ مینیفیسٹو میں کوئی چیزیں لائیں گے اور عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے اس ایشو پہ؟ ڈیفینیٹلی جب ہمارا مینیفیسٹو آئے گا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے واضح طور پر یہ لائن کھینچی جائے گی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ فیشن بن گیا ہے اور یہ بالکل بازاری زبان جو استعمال کی جاتی ہے، اور اندازہ یعنی کہ الزامات کی بات، بھائی جو بھی بات کرے، میں آج ثبوت لے کر آیا اور آپ کے چینل پہ بیٹھا بتا رہا ہوں کہ وہ کرپشن کے ثبوت ہیں انشاءاللہ۔ جو آپ بھی 100 چوہے کھا کے حج کو جانے کی کوشش نہ کریں نا، آپ تو پورے کا پورا نمبر چوروں کا بھائی آپ کا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جو 32 کیسز ہیں وہ بھی کھلیں گے 17 ستمبر کے بعد، اور ثبوتوں کے ساتھ۔ زعیم قادری صاحب، شوکت بسر صاحب، میاں عتیق صاحب، تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے مینیفیسٹوز دیکھیں 3 بڑی جماعتوں کے، اور اس میں نظر یہ آیا کہ کمٹمنٹ تھوڑی بہت نظر آتی ہے، لیکن جب دوبارہ یہ پارٹیز آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں تو کم از کم آپ یہ انشور ضرور کر لیجئے گا کہ ان کی کم از کم کمٹمنٹ ہو کرپشن کے خاتمے کے لیے، تاکہ اگلے 5 سال کم از کم یہ راگ نہ سنیں کہ اس سیاسی جماعت نے کرپشن کی یا اس نے، اور آخر میں کچھ بھی نہ نکلے اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہو جائیں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔